السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ شو میں آپ سبھی لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ میں ہوں نتاز علی، آپ کا دوست اور اس پروگرام کا ہوسٹ، جس کا نام ہے کہیے جناب دیجیے جواب۔ جی ہاں، تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی انٹرسٹنگ اسلامک ٹاپک۔ اور آج کی جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اینڈ ٹیررزم، یعنی کہ اسلام اور دہشت گردی۔ جی ہاں دوستوں، اور اس ٹاپک پر سوال و جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں، اور وہ ہیں شیخ ثناء اللہ عمری صاحب، جو کہ داعی و خطیب ہے اسلامک دعویٰ سینٹر کنجی بٹو سے۔ تو آئیے دوستوں، سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ اس کام کے لیے ہمارے ساتھ اس شو میں آپ موجود ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو ٹاپک بھی بتائی ہے آج کی کہ اسلام اینڈ ٹیررزم بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن سماج میں آج اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج اس پروگرام میں ہم یہ ٹاپک کو رکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج اس پروگرام میں آگے بڑھیں اس ٹاپک کو لے کر، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمارے شو کا جو انٹروڈکشن ہے وہ دینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے پہلے جو ہیں بہت سے ہمارے شو میں مہمان آ چکے ہیں، اور ان سے ہم یہ سیکھ حاصل کیے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک امن و سکون کو پھیلانے والا مذہب ہے۔ مطلب کہ یہاں پر صرف پیس کی باتیں چلتی ہیں، نہ کہ کوئی ٹیررزم یا پھر جو ہے لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب اسلام اتنا سیف اور اتنا پیس پھیلانے والا جو ایک مذہب ہے، جو ایک ریلیجن ہے، تو پھر اس ریلیجن میں، اس مذہب میں ٹیررزم کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے آج کے سماج میں۔ کیا آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے بلایا، مجھے طلب کیا۔ اسلام سین لام میم سے بنا ہے، 3 لفظوں سے بنا ہے، سین لام میم۔ اس کے معنی ہیں امن و سلامتی کے۔ اسلام روز اول سے ہی، شروع سے ہی دہشت گردی کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جو کسی نفس کو کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا قتل کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ من قتل نفسا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں قید نہیں ہے مسلم یا نان مسلم کی۔ جو کسی کو بھی قتل کرتا ہے، من قتل نفسا کسی بھی جان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کوئی کسی کو زندگی بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلام یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ ہے، جو کہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز ہی رحمان و رحیم سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اور پھر اسی طرح سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام ٹھہرا لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ دنیا مذاہب میں اگر سے صحیح معنوں میں تجزیہ کیا جائے تو دہشت گردی کا سب سے بڑا مخالف اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ جی تو شیخ صاحب، میں آپ کے جواب سے سہمت ہوں،
اور آپ کے جواب کے حساب سے ہمیں یہ نالج حاصل ہوتی ہے کہ یہاں پر ٹیررزم کی جو تعلیم ہے وہ اللہ نے نہیں بتائی ہے. صحیح. تو اگر اللہ نے اس کی فرمان نہیں دی ہے تو کیا یہ ٹیررزم کی جو تعلیم ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ دیکھیے جس اللہ کے بارے میں آپ نے کہا اللہ نے جو ہے ٹیررزم کی تعلیم نہیں دی ہے, دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی ہے. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اس نے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اسی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما انا رحمۃ مہدات, اللہ نے مجھے تحفہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی تعلیمات رحمت بھری تعلیمات ہیں سب کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, چاہے مسلم ہو یا نان مسلم, اپنوں کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی, انسانوں کے لیے بھی, جانوروں کے لیے بھی. اس لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذبت امرأۃ فی ہرہ, ایک عورت بلی کے سبب جہنم کا لقمہ بن گئی. بلی کی وجہ سے اس نے بلی کو پالا, باندھ کے رکھ دیا, اس کے چارے پانی کا بندوبست نہیں کیا, نتیجتاً مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے. تو اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے اس میں یہ بات ہے کہ جانوروں کو بھی ستانا درست نہیں ہے. اور اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جو بدکار تھی, زانیہ تھی, جسم فروش تھی, اس نے ایک مرتبہ پیاسے کتے پر ترس کھا کر کے پانی پلا دیا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے, وہ انسانوں کے ساتھ ظلم کی تعلیم ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی کیا ہو, بھوکا ہو. پڑوسی میں اس بات کی کوئی تمیز نہیں کی گئی کہ آپ کا پڑوسی مسلم ہے یا نان مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن بھری تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں امن کو قائم کرنے کے لیے چاہے مکے میں ہو یا مدینے میں ہو آپ نے بھرپور کوشش کی. ویسے تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ اور بہت سارے واقعات کے ذریعے سے آپ کی سیرت کے ذریعے سے جو ہے میں یہ ثابت کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی ہے. جی یہاں پر آپ نے جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب آپ نے دیا ہے. تو ابھی میں آپ سے یہ سوال کرنے والا ہوں کہ کیا اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے بنایا گیا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے, کافی اچھا سوال ہے آپ کا. بہت سارے نان مسلم بھائیوں میں اسلام کو لے کر کے یہ غلط فہمی ہے. اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے یہ بے بنیاد ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہ دوسرے خلیفہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگوں نے ان کی دور خلافت کی یعنی جو ہے تعریف بھی کی ہے. ہندوستان کے بہت سارے سیاستدانوں نے, گاندھی جی نے بھی تعریف کی ہے. صحیح. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ غلام تھا, سروینٹ غلام تھا. آپ اپنے غلام سے کہا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو, میں مسلمانوں کے معاملات میں تمہاری مدد لوں گا. وہ انکار کر دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہی آیت پڑھتے لا اکراہ فی الدین, حالانکہ آپ بادشاہ تھے, حاکم تھے, خلیفہ تھے, آپ پاور تھا آپ کے پاس, آپ زبردستی کیا کر سکتے تھے, اس کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کر سکتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے کہ لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے لیے کسی کو زبردست نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک, آپ کا کام دعوت ہے, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ, اللہ کے دین کی طرف بلاؤ, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, علم کے ساتھ.
والموعظۃ الحسنہ، اچھی گفتگو ہو، بھلی گفتگو ہو، پیار سے بلائیں آپ. وجادلہم باللتی ہی احسن، ضرورت پڑے تو ڈسکس بھی کریں لیکن اچھے انداز میں. صحیح بات ہے. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا حکم دیا. آپ کا کام کیا ہے؟ علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں دین پہنچانا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ نے آپ کو ان پر نگران بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، زبردستی نہیں کر سکتے. ان علیک الا البلاغ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ بس پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. آپ کا کام پہنچانا ہے. رزلٹ کیا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ کسی کو زبردست نہیں کر سکتے. دیکھیے ویسے تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات غلط ہے، اس کو بھی جو ہے کئی شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے. بس ایک بات میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، 40 سال کی عمر تھی آپ کی. آپ نے مکے میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. نتیجتاً لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. بڑی تعداد میں مکے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. مکے میں مسلمانوں کے پاس کوئی پاور نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ نے دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا. مکے میں مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی، اذیت پہنچائی گئی. مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا. 2-3 مرتبہ صحابہ نے ہجرت کی، 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کی، 1 مرتبہ مدینہ جانا پڑا. تکلیفیں دی گئی. اور تکلیفیں دینے کے باوجود لوگوں نے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی. مسکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی اس کو برداشت کیا. مجھے آپ یہ بتائیے، مکے میں تلوار مسلمانوں کے پاس تھی؟ ہاں جی نہیں. مکے میں تو پاور ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی. تلوار مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، مظلوم تھے. نبی کو کتنی مرتبہ ستایا گیا. تو مکے میں جن لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے اسلام قبول کی. کس تلوار نے ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا؟ تلوار تھی ہی نہیں ہے. اور خود ہندوستان کی تاریخ ہم جانتے ہیں، مسلمانوں نے تقریباً 950 سال حکومت کی ہے ہندوستان کی سرزمین میں. اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلتا تو یہاں مسلمان اکثریت میں ہوتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اقلیت میں ہندوستان میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے سے غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا. جی تو شیخ صاحب یہ تو بس ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. صحیح ہے، تو یہاں پر اگر ایسی بات ہے تو اسلام میں جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. پہلے سوال کی طرح دیکھیے، اسلام میں جہاد کا حکم فتنے کے خاتمے کے لیے دیا گیا ہے، امن کو قائم کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا لڑنا ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، عام پبلک کو قتل نہیں کرنا. عام جن کا جنگ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، زیادتی مت کرو. جنگ کا آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونا ہے. اگر وہ تم سے جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر دفاع کر سکتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ دفاع کرتا ہے، رپلائی دینا. ہاں، اللہ نے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو، جنگ کا آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حالت جنگ میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسوں کو نہ مارا جائے جن کا جنگ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. عام پبلک ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے اپنی عبادت خانوں میں بیٹھ کر کے مصروف عبادت ہے، ٹھیک ہے، عام پبلک کو نقصان نہیں ہے. بلکہ عام پبلک کے ساتھ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله لا يحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله، اللہ تم کو نہیں روکتا ہے. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو تم سے نہیں جھگڑتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں. ولم يخرجوكم من دياركم، اور تم سے تمہارے گھروں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں. کس چیز سے نہیں روکتا ہے؟ ان تبروهم، کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، نیکی کرو. اللہ تم کو نہیں روکتا ہے. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے گرچہ تمہاری جنگ ان سے ہوگی جو تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو عام جو پبلک ہیں
اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جو جہاد کا حکم ہے دیا گیا ہے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے نہیں دیا گیا ہے. جی. ٹھیک ہے، فتنے کے خاتمے کے لیے دیا گیا ہے. جی. امن کو قائم کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من قتل معاہد، جی. جو کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، جس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا اگریمنٹ ہوا ہے، جی. ٹھیک ہے، قول و قرار ہوا ہے جی. کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. جی. فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو قتل کرتا ہے، لم یری ہوائی حتی الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جی. اسے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی. جی. تو غرض خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم تبلیغ دین کے لیے نہیں دیا گیا ہے، جہاد کے الگ الگ مقاصد ہیں. جی. تو یہاں پر جو ابھی سماج میں جو ٹیررزم جو پھیلا رہے ہیں یا پھر پھیلتا آ رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے کیا سزا بتائی ہے؟ ٹھیک ہے، کافی اچھے سوالات کا آپ نے انتخاب کیا ہے. اللہ نے فرمایا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ويسعون في الارض فسادا، زمین میں فساد مچاتے ہیں، دہشت گردی کا ماحول پیدا کرتے ہیں. جی. سزا کیا ہے؟ ان يقتلوا، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یا تو قتل کر دینا چاہیے جو زمین میں دہشت گردی مچاتے ہیں. جی. ان يقتلوا، ایک تو قتل کر دیا جائے، جی. او یصلبوا، یا تو سولی پہ چڑھا دیا جائے، جی. پھانسی دے دی جائے. یا اللہ نے فرمایا کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، رائٹ ہینڈ لیفٹ پیر. اچھا. جی. لیفٹ ہینڈ رائٹ پیر. تو یہ سزا ہے. ہاں، جو دہشت گردی مچاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ او یونیفارم نے لا، یا تو ان کو شہر سے ہی نکال دو، در بدر کر دو ان کو. جی. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیاوی رسوائی ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جی. اللہ نے فرمایا کہ ولا تبغوا الفساد فی الارض، زمین میں دہشت گردی مت رچاؤ. جی. اللہ دہشت گردوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے جواب کے حساب سے اسلام جو ہے یا پھر اللہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اگینسٹ ہے، صحیح. تو یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ملک میں، ہمارے ابھی ملک میں امن و سکون کو پھیلانے کے لیے، امن کو پھیلانے کے لیے کیا ایک مسلمان ایک غیر مسلمان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ضرور، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، جی. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو. جو بھی بھلائی کی کوشش کر رہا ہے، معاشرے کے اچھائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، سوسائٹی میں امن لانے کی جو بھی کوششیں ہیں، جی. ایسی کوششوں میں سب لوگوں کو مل کر کے جو ہے امن قائم کرنا ہے. دہشت گردی کی جو فضا ہے اس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کے کوشش کرنا ہے. جی. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تعاون علی البر والتقوی، جی. نیکی اور تقوی کے کاموں میں مل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرو، کوآپریٹ ہونا چاہیے ان سب چیزوں میں. دیکھیے یہاں اس مناسبت سے تاریخ کا ایک واقعہ، سیرت کا ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا مختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 یا 21 برس کی تھی. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. جی. مکے میں ایک میٹنگ ہوئی. جی. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، مکے کا سردار تھا، اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی. اوکے. اس میٹنگ میں مکے کے 5 قبائل نے شرکت کی، 5 بڑے بڑے قبیلوں نے. اس میٹنگ میں یہ بات طے پائی، سب لوگوں نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کا ساتھ دیں گے. جی. کوئی بھی ہو، چاہے مکے کا رہنے والا ہو چاہے مکے کے باہر کا. ٹھیک ہے. مکے میں امن قائم کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. جی. تو میٹنگ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میٹنگ میں شریک تھے. جی. بعد میں آپ نبی بنائے گئے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے میٹنگ میں تھا، ایک ایسے پرومس یا معاہدے میں تھا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں. ٹھیک ہے. سرخ اونٹ عرب کی سب سے قیمتی سواری. ٹھیک ہے. جی. اگر کوئی مجھے کہے کہ تم سرخ اونٹ لے لو مت جاؤ، تاکہ میں سرخ اونٹ ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن اس قسم کی میٹنگوں میں جانا مجھے پسند ہے. سرخ، دیکھیے موجود دور کی جو سب سے قیمتی سواری ہے سرخ اونٹ، عرب کی سب سے قیمتی سواری. جی. بہت مہنگا جانور. جی.
فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لے لوں، بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آج بھی امن قائم کرنے کے لیے اگر ہم کو نان مسلم بلاتے ہیں، آج بھی میں شرکت کروں گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، سماج میں امن کو بحال رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون پیش کرنا ہے۔ ایسی جگہوں میں ہم کو تعاون دینا بھی ہے ان لوگوں کا۔ جی تو شیخ صاحب ابھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام اور ٹیررزم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ٹیررزم جو ہے کیوں پھیل رہا ہے، کہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، دہشت گردی کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جہالت، علم نہ ہونا، جہالت، وداؤٹ نالج نہیں ہے۔ ہاں، دیکھیے کچھ لوگوں نے کیا کیا، علم کو امپورٹنٹ نہیں دیا، عبادت کو امپورٹنٹ دی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے نا، فوراً لوگ کیا کر دیتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ تو علم کو امپورٹنٹ نہیں دیا گیا، عبادت کو امپورٹنٹ، عبادت بھی ہے لیکن عبادت یہ علم کے بعد ہے، سب سے پہلے علم ضروری ہے، نالج کو حاصل کرنا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اسکالرز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہو کر کے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ نقصان کیا ہوا، جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو بظاہر نماز روزہ رکھنے والے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ جا کر کے جوائن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے قریب ہوگا ایسے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ جب جہالت عام ہوگی تو قتل و خون ریزی جو ہے نا، دہشت گردی بہت زیادہ ہوگی۔ ایک تو پہلی وجہ جو ہے جہالت ہے، اور دوسری وجہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے، صحیح علم سے محرومی۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن ہی کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح علم سے محرومی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ خوارج، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یقرؤون القرآن، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، سمجھ کے نہیں پڑھے گا۔ قرآن پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، بس آدمی ایسے ہی قرآن پڑھ لے گا، اب پڑھنا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، پھر جو ہے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی دوسری آیت، نبی کی حدیث ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو حالات تھے وہ سب قرآن پڑھنے والے کے پیش نظر ہونا ہے۔ تو علم تو ہو اس کے پاس لیکن صحیح علم نہ ہو۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، کیونکہ اگر صحیح علم کی بات ہوئی تو صحیح علم جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دے گا کہ امن قائم کریں، ٹھیک ہے، امن قائم کرنے کے لیے مسلمان اپنا جو ممکنہ تعاون ہے پیش کریں، ٹھیک ہے۔ جی تو شیخ صاحب یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اچھا میسج ملا ہے آج کہ جو ٹیررزم جو ہے وہ مذہبوں سے الگ ہے، مطلب اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹیررزم کا، اور یہاں پر اسلام سے تو یہ بالکل بھی ہٹ کر ہے، اسلام خود اس کے اگینسٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر ایک شاعر نے بڑی ہی اچھی شاعری انہوں نے عرض کیا تھا کہ عرض کیا ہے، نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کہ یہ جو زہر جو پھیلا رہے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ تو وہ مسلمان ہوتا ہے نہ تو ہندو ہوتا ہے، وہ بس ٹیررسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں اچھا علم دیے ہیں آج شیخ ثناء اللہ عمری صاحب نے، ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج اس قیمتی وقت کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ کہیے جناب، دیجیے جواب میں، آج آپ موجود ہیں۔ تو ایز اے کنکلوژن انت میں کیا آپ ہمارے درشک حضرات کو کیا کچھ میسج دینا چاہو گے؟ ٹھیک ہے، اینڈنگ میں سب سے پہلے تو میں یو چینل کے جو ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور پھر اسی طرح آپ برادرم ہیں، ان تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ یو چینل والوں کا کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا، پلیٹ فارم دیا تاکہ ہم آئیں، اگر کہ اسلام کے سلسلے میں اسلام کے تئیں لوگوں کے دلوں میں جو ڈاؤٹ ہیں اس کا ازالہ کر سکیں۔ اس کے لیے تو ہم ان کے انتہائی ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے
کہ ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل جل کر کے سب کوشش کریں، امن کو بحال رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں۔ تو اسی مختصر نصیحت پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ دوستوں، عرض کیا ہے یہ نفرت بہت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بہت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ ہم سب کا ملک ہے، بچا لو اسے۔ جی ہاں، تو میرے پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ ڈسکشن تھا میرے اور شیخ کے بیچ میں، امید کرتے ہیں کہ آپ کے گھروں تک اور دلوں تک جو ٹرو میسج ہے وہ آپ تک پہنچا ہوگا۔ اور دوستوں، ایسے ہی اچھے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اسی شو میں، جس کا نام ہے کہیے جناب دیجئے جواب۔ تو دوستوں، تب تک کے لیے آپ سبھی لوگ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔